بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی ٹاک میں آج ہمارے ساتھ گجرات کی بہت ممتاز شخصیت موجود ہیں. چودھری اختر حسین جوڑا صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ممتاز وکیل ہیں, قانون دان ہیں, اور ہم ان سے گجرات کی تاریخ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کے خاندان کی جو ایک سنہری تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ جوڑا صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو ہم آغاز کریں گے آپ کی ابتدائی زندگی سے. آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی اور پھر وہ کیا زمانہ تھا, پھر کالج میں گئے؟ میں تو میٹرک کیتا زمیندار ہائی سکول تو تے اگوں پھر میرا جوڑا خان دے وچ ہوندیاں انہیں کہ نمبر لے جانا بڑا عجیب جہا کام سی, کیونکہ میں ادوں 786 آؤٹ آف 1000 نمبر لے تو میں گجرات چ دوسرے پوزیشن تے آیا. تے پھر منوں میرے والدین نے گورنمنٹ کالج لاہور داخل کرا دتا. ادو منوں 150 روپے بھیجتے سن, 90 روپے میرا وظیفہ سی. تے میں اتوں گریجویشن کیتی ہے, اس تو بعد لا کیتا ہے, اس تو بعد یونیورسٹی گئے. یونیورسٹی لا پنجاب یونیورسٹی میں, یونیورسٹی لا کالج. یہ 68 کے قریب تھا, 1968-67 میں. اور میٹرک آپ نے 1960 میں کی؟ 1960 میں کی. اس وقت گجرات کیسا تھا؟ گجرات میں کتنی آبادی تھی اور کیسا ماحول؟ گجرات بڑا صاف ستھرا شہر سے. ہوں میں تینوں گل سنانا وا کہ یہ جڑا نالا بنیا ہے جیل چوک تو لگ کے جی ٹی روڈ تک, جی, یہ چودھری محمد اسلم جوڑا دے ٹینیور وچ بنیا ہے. جدو یہ فادر آف دی سٹی سن تے پانی دا اس طرح ہی مسئلہ سی جویں اج کل ہے. لہٰذا اس نالی دی تعمیر میں اپنی اکھاں نال ہوندی ویکھی ہے. ساڈے وہ تایا جان جڑے سن انہوں نے کسی نو ٹھیکہ نہیں دیتا, نہ کوئی کمیشن دا کوئی سوال سی. انہوں نے میں اپنی اکھاں نال ویکھدا رہا کہ سویرے سویرے ہائر کیتے مستری لائے نے اور اتنے ٹہل کے تے نال سگریٹ پینا, شملہ پگ والا اچکن تے ٹہل کے اتنے انہیں نالا بنوایا. اور ایڈی محنت اور ایڈی طریقے نال بنیا ہے کہ ہوں جب توڑن لگے نے نا تو کرینا نے آ کے توڑا, بندے آ کے ٹوٹا نہیں. گجرات شہر کی آبادی یہی تھی, علی پورہ, مدینہ, یہ تھے شہر کے اندر ہی تھے. تاریخ بڑی آپ کی بڑی زبردست ہے. اور ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہمارے مجھے کچھ ڈاکومنٹس ملے ہیں. ایک مقدمہ تھا, ہمارے بزرگان جو تھے انہوں نے ایک بابا 75 داس جو ایک مندر جو کہ گرجا اور مسجد پیر ولایت شاہ کے درمیان علی پورہ روڈ کی نکڑ پر مندر ہوا کرتا تھا. اچھا. تو اس کا پجاری تھا بابا 75 داس. اس کو ہم نے یہ زمین دی لیز پر 99 ایئرس کے لیے, لیکن 100 سال کے بعد انہوں نے ہمیں واپس کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت ایک سول جج ادھر تھا, ایڈیشنل سیشن جج جیل میں تھا, سیشن جج پٹی پہ ہوا کرتا تھا. ہم نے کیس کر دیا اور اس کیس کے سلسلے میں آپ سن کر حیران ہو گئے کہ 1854 میں یہ کیس ہوا اور 1964 میں 110 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا. یہ جس میں ڈیرا پگا والا اور آس پاس کی آبادی شامل ہے. آپ کا خاندان پہلے کہاں آباد تھا, پھر کہاں سے ہجرت کی ہے؟ 1550 کی بات ہے جب ٹوٹر مل نے یہاں زمین کا بندوبست کیا. تو اس وقت ہم دریائے چناب کے کنارے پر تھے, وہاں پل تو ہوا نہیں کرتے تھے. ہمارا ڈیرا تھا دریائے چناب کے کنارے پر, لوگوں کا آنا جانا کشتیوں کے ذریعے تھا. کسی کو رات آ جاتی تو ٹھہر جاتا. ویسے بھی لوگوں کی خدمت کی وجہ سے لوگوں نے بڑی عزت دی ہوئی تھی. اور ہم ایک بات جو خون میں شامل ہے کہ ہم ساتھیوں کے ساتھی ہوتے ہیں اور دشمنوں کے دشمن ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے جب ہم کسی غریب کی مدد کے لیے کرتے تھے کسی سے مقابلہ, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارا دشمن ہوتا تھا. تو اس طرح ایک راجہ گجر سنگھ, غالباً وہ راجہ گجر سنگھ جس نے لاہور میں قلعہ گجر سنگھ بنایا,
اس نے یہ علاقہ جب فتح کیا، اکبر کا زمانہ تھا، تو اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی تکلیف آپ کو؟ تو جن کو تکلیف پہنچی سی ہمارے سے، انہوں نے کہا جناب باقی تو ٹھیک ہے، یہ ایک رانا اور جوڑا جو ہے نا، یہ باپ بیٹا، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ جوڑا نام تھا آپ کے بزرگ، رانا بھی نام تھا، ٹھیک ہے، رانا اس کا بیٹا جوڑا، لہٰذا انہوں نے کان بھر کے انہوں نے آخیا جی انہوں نے کڈو اتوں۔ لہٰذا راجا گجر سنگھ نے آخیا چلو بھائی تھوڑے واسطے میں بہت اچھی زمین ویکھی ہے گجرات، وہ سانو اتنے لائے، اتنے سانو ملی 500 بیگھا زمین، یعنی 250 ایکڑ، ٹھیک ہے۔ یہ سی نواں رنگ پور، نواں شاہ پور، نواں سی بندوال، نواں جٹوگل، انہاں 4 نامے دے ساری زمین آئی۔ ایکچولی یہ جو نواں رنگ پور ہے نا، یہ شروع ہوتا ہے تحصیل سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک، جناح روڈ، ریلوے روڈ، اس کے مغرب کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس نامے میں ہماری ساری زمین ادھر ہم مالک تھے، خود تو کاشت کرتے نہیں تھے، لوگوں سے کاشت کرواتے تھے، ہمارے اپنے ڈیرے بھی تھے۔ ایک جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لال خان کا ڈیرا تھا، یہ 200 گز ادھر جہاں جوڑا مسجد ہے وہاں عبداللہ خان کا ڈیرا تھا۔ پھالیے سے بھی لوگ آتے، تاریخیں ادھر پڑھتی تھی ان کو سیشن میں، تو جب پھالیے سے کو آئے، منڈی بہاؤالدین سے آئے، تو اس کا دن کے ادھر گزار کے شام کو جانا تو مشکل ہوتا تھا، ادھر وہ ہمارے پاس سٹے کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے تعلقات جو ہیں نا یہ گاؤں میں شہر کی نسبت زیادہ تھی، تو یہ لوگ آتے تھے تو وہ ویر وٹے والے لوگ، وہ کسے بندوق چکی، کسے ڈانگ چکی، وہ یہ سمجھتے سن کہ ہے یار جڑے انہوں دے کول آتے ہیں ڈانگاں والے بندوقاں والے، یہ تو بڑے پاورفل لوگ نے، لہذا ساڈا ٹاؤ ٹیکا ساڈے سجنوں دی وجہ نال بنے۔ انگریز کے دور میں آپ کے جو نمایاں سیاسی پوزیشنز پر رہے ہیں لوگ، وہ کون سے تھے؟ 2 فیملی سن، ایک نوابزاد گان سن، نواب سر فضل علی، تے یہ ڈسٹرکٹ میں تھے، ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئرمین وغیرہ وغیرہ، اور شہر کے اندر چودھری عبداللہ خان، ادھر ایک سر کدار ناتھ تھے جی، جن کے کوٹھی کے اندر یہ کالج بنا ہوا ہے زنانہ کالج، اس نے عبداللہ خان کے مقابلے پر الیکشن لڑا اور وہ 1 ووٹ سے ہار گیا۔ اس نے بعد میں الیکشن نہیں لڑا اس کے مقابلے پہ، اور جب کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شہر کے معززین کو اکٹھا کیا، تو عبداللہ خان نے کہہ دیا میری طرف سے لکھیں 50 روپے، کدار ناتھ نے کہا میری طرف سے لکھیں 49 روپے، کیونکہ اس سے اوپر نہیں جانا، لوگ اصول والے لوگ تھے، تو لیکن بعد میں وہ زیادہ دیتا تھا، لیکن اناؤنس اتنا ہی کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کی فیملی میں کون؟ اس کے بعد جناب پہلے عبداللہ خان فار لانگ ٹرم بلا مقابلہ فادر آف دی سٹی الیکٹ ہوئے، اس کے بعد چودھری محمد اسلم جوڑا یہ فادر آف دی سٹی الیکٹ ہوئے، پھر محمد اصغر جوڑا 54 کی بات ہے غالباً، جب چودھری اسلم جوڑا تھے، ٹھیک، اس کے بعد فاروقی صاحب آئے، جی میاں اکبر فاروقی، ٹھیک، وہ آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے ان دنوں میں جو شہری مسائل تھے وہ کس طرح تھے، اور کس طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو جیل چوک سے شروع ہوتا ہے نالا، یہ انہوں نے بنایا، اس طرح کی کوئی نمایاں کام کوئی؟ یہ ہے کہ ایک عبداللہ گارڈن ہے جہاں یہ پولیس لائن ہے نا، جی اس کے پیچھے، اور یہ جو جگہ ہے آج کل جمہانہ والی، جی یہاں عبداللہ گارڈن ہوا کرتا تھا، اچھا، یہاں ایک پارک تھا بڑا، وہ بھی عبداللہ خان کے نام پہ، چونکہ کمیشن کرپشن کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ سیاست تھی، یہ سراسر خدمت کا نام تھا۔ اور اس کے بعد آپ کا جوڑا خاندان زیادہ تر کون سی فیملی کے ساتھ رہا؟ یہ ہے کہ ایکچولی ہمارے جو تھے نا چودھری ظہور اللہ کے والد، وہ نمبردار تھے، میرے والد بھی نمبردار تھے یہاں کے، تو وہ جب گاؤں سے آتے تو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں ہمارا ڈیرا تھا،
تو یہاں وہ اپنی گھوڑی باندھتے اور کچہری چلے جاتے تحصیل میں. ٹھیک. وہاں کوئی لوگوں کے کام، کوئی گواہی، کوئی تصدیق، کوئی یہ وہ کرتے، اور دوپہر کو آ کے کھانا کھاتے ہمارے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس، اور چلے جاتے بعد دوپہر. ٹھیک. تو ان سے تو تعلق تھے ہی. نمبردار اپنے گاؤں کے نت کے؟ وہ نت کے نمبردار تھے جی. لیکن زمین ان کی آ گئی چناب کے اندر. ٹھیک. لہٰذا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. جو کچہری سے ہو جاتا تھا یہی ذریعہ معاش تھا. کچہری سے کیا ذریعہ معاش؟ یہ ہے کہ جب کوئی تصدیق کرتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں. ایماندار لوگ تھے وہ. اور اسی پھر جو آپ کی وابستگی تھی اسی کو اپنے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جب چودھری ظہور اللہ صاحب ادھر آئے تو ہماری افیلیشن ان کے ساتھ تھی. حالانکہ ہمارے تعلق جو تھے، ہمارے گھریلو تعلق، وہ نواب زاد خان کے ساتھ. چودھری ظہور اللہ سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے؟ بہت اچھے. میرے خاص کر میں تو سمجھتا ہوں کہ چودھری ظہور اللہ کی اتنی تعریف کی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو کیا نمایاں خوبیاں آپ کو نظر آتی تھیں ان میں؟ وہ یہ ہے کہ تھوڑی تعلیم ہونے کے باوجود وہ بڑا سائیکالوجسٹ تھا. اس کی میموری بلا کی تھی اور انسانی ہمدردی اس کے دل میں کوٹ کوٹ پر پڑی ہوئی تھی. یہ تو قریب ہو کے دیکھا نا کہ شاید ہی اگلے 100 سال میں کوئی ظہور اللہ پیدا ہو. آپ نے ان کو رائز کرتے دیکھا؟ میں نے رائز کرتے دیکھا اور شہادت بھی اس کی دیکھی. میں اتنا فری تھا جیسے کہ تھا تو میرا بزرگ، لیکن میں اسے دوست ہی سمجھتا تھا. اور وہ مجھے بھی جب میں نے ملنا کہا کوئی لطیفہ ہے نیا، اچھا بیٹھ جاؤ سنا کے جانا. میں نے کہا نہیں ہے. اچھا پھر میرے پاس ہے سن کے جانا. اچھا اس طرح کی بات ہے. محفلی آدمی. تو وہ جب رات کو محفل لگتی تھی اس کی کوٹھی کے اندر، ہم بھی جاتے تھے. میں تو اس کا بیٹوں کے برابر تھا نا. ویسے شجاعت اور پرویز مجھ سے چھوٹے ہیں. اچھا. تو ادھر بیٹھے ہوتے کھانے کا کہتا آ کے زمان نوکر ان کا، جب سب کھانا تیار ہے وہ ادھر ہی لے آؤ. اٹھ کے اندر نہیں جاتا تھا. جو پکا ہوا ہے سارے مل کے کھا. وہ عوامی آدمی تھا اور بلا کی میموری اس کی. ہمارے بزرگوں نے ان کو متعارف کرایا سارے کنجا کے اندر، جہاں ہماری رشتہ داریاں ساری تھانہ کنجا کے اندر ہیں. اب تو خیر منڈی بہاؤالدین تک چلی گئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ڈیرے پر وقت گزارتے تھے. سپورٹ اور پروموٹ کرنے میں آپ کی فیملی کا کافی ہاتھ؟ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ہر چیز ہی وہ تھا. ہم نے اسے پروموٹ نہیں کیا بلکہ اپنا آپ سمجھ کے ہم نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا. جو ظہور اللہ کی جو اولاد ہے وہ کتنی ڈفرینٹ ہے اپنے والد صاحب سے؟ ان کی سیاست کے حوالے سے بات کرنا ہے. 5 سے لے کر 100 تک. وہ 5 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں نا، کوئی اچھی یا بری جو بھی ہیں، وہ اس سے ملتی ہیں 5، لیکن اس کا مقابلہ نہیں ہے. اس دور میں کیا یہ قبضوں شبضوں کا سلسلہ اور کرپشن کا، کمیشن کا؟ اس کے دور میں نہیں تھا، نہ کوئی کرپشن تھی. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. ہم الیکشن کے سلسلہ میں نکلے شہر کے اندر، تو ایک ہمارے دوست تھے چودھری نظر محمد سارا چک کے چیئرمین تھے. جی. ان کی دشمنی تھی، وہ ساتھ بندوق رکھا کرتے تھے، تو وہ بھی ساتھ ہو لیے. تو میرے کزن چودھری اصغر جوڑا کو انہوں نے کہا چودھری صاحب نے اسے کہے ذرا کوٹھی میں بیٹھے، ذرا اچھا نہیں لگتا بندوق والا آدمی ساتھ. جی یہ ان کی سوچ تھی کہ اسلحہ بردار نہیں ہونا چاہیے ساتھ. کبھی نہیں. وہ لوگوں سے پیار کرتا تھا. یہ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، فرق اتنا ہے. وہ جب کوئی ملنے آتا نا تو وہ کہتا ہاں جی لودھی صاحب کیا حال ہے. وہ جب اب آپ کے گھر گئے تھے وہ چھوٹا تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ کیا کرتا ہے آج کل. اچھا جب اس نے BA کیا تو مجھے بتانا. یہ تھے تعلقات اس کے. تو اس کی وفات کے بعد جب لوگ یہاں جاتے ہیں تو یہ پہچاننے سے انکاری ہیں. کئی دفعہ لوگ تعارف کراتے ہیں کہ میں آپ کے باپ کا دوست یہ وہ، تو ہر دفعہ انہیں تعارف کرانا پڑتا ہے. لیکن یہ بالکل ہی بدل گئے حالات. جب یہ ان کی اولاد نے اور ان کے بیٹوں اور ان کے
داماد نے یہ ساری کی ساری سیاست سنبھالی، تو اس وقت بھی آپ سیاسی طور پر انہی کے کیمپ میں تھے؟ ان کے کیمپ میں تھے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمیں برابری کے لیول پہ ڈیل کریں گے. ہمارا خون جو ہے وہ نوکری نہیں کر سکتا، خوشامد نہیں کر سکتا، سچی بات منہ پہ کہہ دیتے ہیں. تو کچھ دیر ساتھ چلے، لیکن جب ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں، یہاں تو خوشامد کرنا ضروری ہے، ان کے قریب رہنے کے لیے کچھ جو لوازمات تھے نا وہ ہم پورے نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہم علیحدہ ہو گئے. لوازمات کیا؟ لوازمات یہ کہ بندوقوں والے آدمی ہوں ساتھ، کسی پہ حملہ کروانا ہو تو ہم جائیں، جا کے کریں. جب یہ باہر آئیں تو کہیں واہ واہ واہ، کیا جیسے لوگ کرتے تھے، اوے تو بادشاہ دا پتر ہے. اسی آخ نہیں سکتے، اسی تے برابری دی لیول تے ملنا چاہتے سن. اور بیگم ظہور لائی جیڑی ہے وہ تو ایڈی دانا عورت سی، انہیں کئی دفعہ منو بازو تو پھڑ کے کیا چل ہاں ٹر. میں پوچھا تیرے بھراواں نے نال تیری ناراضگی کی ہے؟ میں کہا بی بی ساری کوئی ناراضگی نہیں، ساری زمین علیحدہ ہے، تہاڈی زمین علیحدہ ہے. ساری ناراضگی صرف یہ ہے کہ جہاں چودھری ظہور لائی نے سانوں نشے تے لایا سی نا، یہ نشہ نہیں دیندے سن. جو عزت وہ دیتے تھے یہ نہیں دیتے. یس. کبھی آپ کا ان سے اختلاف ہوا کہ آپ کی طرز سیاست یا آپ یہ جو کرپشن کمیشن اور قبضوں کا سلسلہ ہے اس پہ آپ نے کوئی اعتراض ان کے ساتھ کیا ہو؟ ہر دفعہ کیا ہے، بلکہ یہ جب سیوریج پڑ رہا تھا میرے گھر کے سامنے جی، تو میں نے شفاعت صاحب کو بلایا. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے کھو بنایا ہے وہ مین ہول، جی، اس میں کوئی سیمنٹ استعمال نہیں کیا، صرف اینٹیں جوڑی ہوئی ہیں اور اوپر آ کے انہوں نے پلستر کر دیا ہے. تو یہ تو میرے گھر کے بنیادوں میں پانی جائے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ ہم نے وہ نیس پاک کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، وہ چیک کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں. میں نے انہیں کہا تھا اسی وقت کہ یہ نیس پاک نہیں، نیس پلیت ہے. اس قسم کے بعد یہ کرپشن کی جو ہے نا، یہ بس نہ پوچھیں. آپ کا اختلاف یہ ہوا کرپشن کمیشن کے حوالے سے اور پھر زمینوں پہ قبضوں کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو برابر نہ ڈیل کرے نا، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ کچھ سمجھے کہ میں خوشامد کروں تو پھر مجھے کوئی رتبہ ملے گا، سوری، ہم تو برابر کے لیول پہ چلنے کو تیار ہیں. چودھری شجاعت صاحب ایک دفعہ یہاں آئے میرے پاس، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بڑا اچھا کہ آپ آ گئے ہیں، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں بھی آپ کے والد کا سیاسی وارث ہوں. جائیداد کے تو آپ وارث ہیں، لیکن اس کی سیاست کا میں بھی وارث ہوں. جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو میں MP کا کینڈیڈیٹ تھا تھانہ کنجا میں، لیکن بعد میں چودھری تجمل حسین کو انہوں نے نامینیٹ کیا عین موقع پر جب نامینیشن ہم دے رہے تھے. تو بڑی شفقت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ 7ویں آسمان پر خدا ہے اور 6 پر آپ پہنچ گئے ہیں، تو خدا کی برابری کرنے والے جو وہ برداشت نہیں کرتا. بہرحال انہوں نے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ادھر ہی بیٹھے تھے. شاہ صاحب بولے، جو اتفیل صاحب، میں نے کہا یہ آپ بات سنو. 5 منٹ کے لیے میرے پاس آیا میرا بھائی، اس سے مجھے بات کر لینے، 6 منٹ میں پھر آپ کے پاس ہوگا. تو جو میں کہتا ہوں وہ سن بھی لیتا ہے، بڑا شریف آدمی ہے. شجاعت کی میں تعریف کرتا ہوں کہ وہ شریف آدمی ہے. ان بھائیوں میں صرف آپ جو شجاعت کی تعریف کرتے ہیں؟ تعریف کے قابل تو وہی ہے. اچھا، یہ جو چودھری سے متعلق شکایات ہیں لوگوں کو، جوڑا خاندان سے متعلق بھی شکایت ہے کہ ان کا بھی کافی ٹیرر ہے، لوگ ڈرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، جب ہم شہر کے اندر رہا کرتے تھے نا تو وہاں ایک لڑائی ہو گئی، کچھ ہندوؤں سے لڑائی ہو گئی. تو ہمارے ایک تھے محمد خان جوڑا، انہوں نے اتنے آدمی زخمی کر دیے کہ پولیس والے آئے تو وہ مانے ہی نہ کہ ایک آدمی نے اتنے آدمی زخمی کیے.
کچھ ہمارے جو ملنے والے تھے، جو ہمارے گاؤں سے لوگ آتے تھے، کسی نے سوٹا، کسی نے ڈانگ اٹھائی ہوتی، کسی نے بندوق اٹھائی، ان کی وجہ سے ہمارا کوئی تھوڑا سا دبدبہ بنا، تھوڑا سا عکس اس قسم کا بن گیا. لیکن ادروائز آج تک جوڑا فیملی میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں آیا، پیسے کی کرپشن کا. برے ہوں گے ہم، خامیاں تو ہوتی ہیں، لیکن کرپشن والا جو کام ہے نا، یہ آج تک جوڑا فیملی کی کسی فرد پر نہیں آیا. چوہدری سرور جوڑا رہے، ایم پی رہے، جی، انہوں نے کیا نمایاں کام کروائے کوئی؟ چودھری سرور جوڑا نہایت درویش آدمی تھا. وہ تو جب ایم پی بن گیا نا، تو اس نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کی. میں چلا گیا ہوں، مجھے جناب وہ جو تھانے دار ہے اس نے یہ کیا ہے، اس نے کہا اسکوٹر پہ بیٹھو، اسکوٹر پہ بٹھا کے لے گیا. جا کے اس نے کہا کیوں بھائی، کیا سمجھتے ہو تم ہمارے ملازم ہو، یہ ہماری عوام ہے. اس قسم کا آدمی تھا. اور جب کوئی آ جاتا ہے کہ جناب پاسپورٹ بنانے کے لیے بھی مہر کی ضرورت تھی اب یہ کی، تو آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، میں پنڈی جانا ہے، چوہدری صاحب کی مہر لگانی ہے. چوہدری صاحب باتھ روم سے ٹاول لپیٹ کے نا باہر آ کے تو مہر لگا دیتے اور سائن کر دیتے. اس قسم کی خدمت، عوامی ایم پی ایچ. عوامی ایم پی. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم جو بعد میں ہیں اس طرح کے نہیں ہیں. بعد میں سے مراد یہ ہے کہ چوہدری سلیم سرور جوڑا ان کا عکس نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا. وہ بہت گریٹ آدمی تھا. جس طرح وہ عوامی تھے، چوہدری سلیم سرور عوامی نہیں ہے. وہ ویسے ملنگ ہے، اللہ لوگ ہے، لیکن وہ خدمت وہ نہیں کر سکا جو اس کے وہ آپ نے کی ہے. چوہدری صاحب، آپ کا بھی سیاسی کریئر اور سیاسی سفر میں کئی نشیب و فراز آئے، اس حوالے سے بتائیے گا. اور پھر کب آپ تحریک انصاف کے قریب ہوئے اور عمران خان کے قریب ہوئے؟ یہ ہے کہ ایکچولی جب میں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، تو میں الیکٹ ہوا وائس پریزیڈنٹ پنجاب یونیورسٹی یونین. اس وقت 8,000 ووٹ تھے پنجاب یونیورسٹی کے، 3,000 فیمیل اور 5,000 میل. ٹھیک. میں الیکٹ ہوا وائس پریزیڈنٹ. حامد خان ایڈوکیٹ جو آج کل، جی، وہ میرے سیکٹری، اور تسنیم نورانی جوائنٹ سیکٹری. ہم 1 سال یونین میں اکٹھے کام کرتے رہے. پریزیڈنٹ کون تھا؟ اسٹوڈنٹس کے لیے پریزیڈنٹ عطاء اللہ رانا تھا. سروس میں چلا گیا، کسٹم کا بہت بڑا افسر ہو کے ریٹائر ہوا ہے. تسنیم نورانی بھی کافی سپر بیوروکریٹ رہے. یہ تو سیکٹری داخلہ تھا جی پاکستان. اور پھر تحریک انصاف میں بھی شامل ہوئے؟ یہ سارے تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ. اچھا، آپ انہی کی وجہ سے ہوئے؟ ان کی وجہ سے نہیں، تعلق تو میرے عمران خان پہلے بھی تھے. ٹھیک. وہ گجرات میں آیا 99 میں، تو ادھر میرے ساتھ اس نے ناشتہ کیا. میں بھی جاتا تھا ان کے میاں والی میں، تو ان کے کزن مجھے اسی کے گھر میں سلاتے تھے. جب آپ عمران خان کے قریب ہوئے تو اس وقت تو عمران خان کا وہ ہائپ نہیں تھی، گلیمر نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. لیکن ہم گپ شپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے، جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم گپ شپ لگاتے رہے، بڑی فرینک. تو آپ نے ان کی پارٹی کو جوائن کیا؟ یا پھر ہم نے 11 میں فیصلہ کیا کہ ساری فیملی کو جوائن کروائیں، کیونکہ ہم بڑے تنگ تھے یہاں کی سیاست سے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کی سیاست سے تنگ تھے. چودھریوں کی سیاست سے؟ سب کی سیاست سے. ٹھیک ہے. جو بھی یہاں روایتی خاندان موجود پیش تھے. جی. کیونکہ کرپشن اتنی ہو چکی تھی اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، کرپشن کے خلاف تھا. تو لہٰذا ہم نے شاہ محمود قریشی کو اسی میرے سین میں ہی آیا. جس سے پہلے آپ شامل ہوئے یا پہلے جو سین سرور ہوئے؟ میں نے سب کو اکٹھا کیا، جی، اپنی فیملی کو، سوائے 1-2 آدمیوں کے جو کہ چودھریوں کے ساتھ برابری نہ ہونے کا باوجود بھی ان کے ساتھ رہنے کو تیار تھے. ان کو میں نے نہیں بلایا. باقی ساری فیملی اکٹھی ہوئی یہاں میرے سین میں. یہاں سٹیج پہ تقریریں ہوئیں، ہم نے سب نے اعلان کیا بمِ سلیم سرور 2011 میں. 2011 میں. اور وہاں سے آج تک میرے گھر پہ جو جھنڈا لگا ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، اب بھی باہر لہرا رہا ہے. یہ جو بعد میں عمران خان کی حکومت آئی
اس میں بھی آپ کو کوئی سیاسی عہدہ یا کوئی سرکاری عہدہ ملا؟ میں نے کوئی نہ سیاسی نہ سرکاری، کیونکہ مجھے نہیں ضرورت تھی. میں صرف چاہتا ہوں کہ جو اس کا مشن ہے وہ پورا ہو، مجھے عہدہ نہیں چاہیے. جب عمران کو اتارا گیا اور اس کے بعد پھر ایک سختیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں پر، جی کیا آپ پر بھی کوئی سختی آئی؟ یہ ہے کہ میری وجہ جو ہے وہ سختی اتنی نہیں آئی، کیونکہ میرے پیچھے 2000 وکیل ہے گجرات میں. ٹھیک. تو میرے کو تعلقات ان سے برے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے میری سپورٹ ہے، وہ اسی میرے وجہ بھائی ہیں. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا پرچم آپ کے گھر پر بھی لہرا رہا ہے؟ آج بھی لہرا رہا ہے. اس وقت ہم اندر بیٹھے ہیں، باہر پرچم لہرا رہا ہے. یہ جو آپ کے ظاہر کزن پر بھی اور باقی پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بھی بہت زیادہ سختیاں آئیں ان کے لیے، ایک ہر کریک ڈاؤن میں ہوا، تو اس میں آپ کا کیا ویو ہے؟ کس طرح یہ ریاست کام کر رہی ہے؟ یہ ہے کہ باقی سلیم سرور نے اور کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا میں نہیں کہتا، لیکن اس نے جو عمران خان کا نعرہ لگایا نا، گرفتار ہوتے وقت بھی اور رہا ہوتے وقت بھی، اس سے میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جھکا نہیں ہوا. بس ایک خوبی ہے اس میں. یہ اس باقی عوامی خدمت جو ہے جی وہ اللہ نے توفیق دی تو ہوتی رہے گی، لیکن یہ جو ہے نا یہ خون کا اثر ہے. لیکن 2018 سے لے کر جب تک عمران خان کی حکومت رہی، اس وقت تک یہاں صرف چودھریوں کا ہی غلبہ رہا اور مسلم لیگ کاف کے ہی یہاں انتظامیہ اور پولیس ان کے تحت رہی، اور پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے تھے سلیم سرور چوڑا، ان کا تو کچھ شاید دال گلتی نہیں تھی، ان کے کام نہیں ہوتے. بالکل نہیں ہوتے تھے، دال بالکل نہیں گلتی تھی، اور وہ رو پیٹ ہی سکتے تھے. وہ مجبوری تھے ہماری پارٹی کی. اس کا مطلب ہے کہ جو گجرات میں 18 سے 22 تک ہوا، اس کا کریڈٹ ڈسکریڈٹ پی ٹی آئی کو نہیں جاتا بلکہ چودھریوں کو. بالکل چودھریوں کو جاتا ہے. ہم تو قانون کی حکمرانی کے حق میں ہیں، انصاف کے حق میں ہیں، لیکن یہ جو لنگڑی جمہوریت ہے، بلکہ آدم خور جمہوریت میں کہوں گا، اس کا بول بالا ہے. اب آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا اور پھر اس حوالے سے پاکستان کا؟ یہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے. بطور مسلمان ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ اللہ نے حل کرنے ہیں. 27 رمضان کو پاکستان بنا ہے اور یہ مٹا کوئی نہیں سکتا. یہ اللہ کے حکم سے بنا ہے، اسی کے حکم سے کام رہنا. جی بہت شکریہ جناب چوہی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے چودھری اختر حسین جوڑا صاحب، سینئر قانون دان بھی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما، اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر پر اب بھی تحریک انصاف کا پرچم لہرا رہا ہے. یہ عمران خان سے ان کی محبت کا ایک ثبوت ہے. یہ تھا آج کا وی ٹاک. انشاءاللہ پھر بات ہوگی.